بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 3 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ کو مزید خبریں دیتے ہیں جناب، اور خبریں ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے، اور پاکستان کی سیاست میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کراچی میں ہیں، اور وہاں پہ وہ طویل ترین نشستیں کر رہے ہیں۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیوں گئے کراچی، کس نے بلایا تھا، اور ان کی ملاقاتیں کن کن سے ہوئیں، اور اس کے بعد یہ کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں کچھ تبدیلیاں آنے لگی ہیں، کیا اس سے اپوزیشن مزید تقسیم ہو جائے گی، اور وزیر اعظم عمران خان ذرا قوت پکڑیں گے، یہ ساری باتیں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے صدارتی نظام کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے آپ کو۔ تو ترتیب سے چلتے ہیں۔ تو جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کافی ان ایکشن ہیں اور موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف موڈ میں نظر آ رہے ہیں بلکہ کچھ کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی صورتحال بالکل سیلاب آیا، اور اس کے بعد جو سچویشن ہے کراچی وہ آپ کے علم میں ہے، تقریباً مفلوج ہو گیا سسٹم۔ اب کراچی ایک شہر ہے، لیکن کراچی صرف ایک شہر نہیں ہے جناب، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ 2.25 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی پاکستان کا 10ویں حصے سے زیادہ 1/10 جو ہے وہ کراچی ہے۔ پاکستان کا 10واں حصہ جو ہے وہ کراچی ہے، اور اس کے بعد تجارتی ہب ہے، معاشی ہب ہے، اس کے بعد بندرگاہ ہے، ایکٹیو بندرگاہ کراچی کی، امپورٹ ایکسپورٹ سارے کا سارا وہیں سے ہو رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں، بزنس، اسٹاک ایکسچینج بے شمار، تو اس لیے اس کو تجارتی ہب کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ لیکن وہاں کی سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 10 سال 15 یہ تیسرا ٹینیور ہے پیپلز پارٹی کا، ان کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے MQM حکومت میں رہی، اور یہ طویل ترین شراکت داری اور بلدیاتی نظام پہ کنٹرول رہا، میئرشپ رہی، تو یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جی وہاں کی بزنس کمیونٹی نے انوائٹ کیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ جناب آپ آئیں اور آ کے دیکھیں کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے، اور فوج سے مدد لی۔ اور بزنس کمیونٹی نے یہ کہا کہ جناب جیسے پاک فوج نے پہلے دہشت گردی سے صاف کیا ہے کراچی کو، الطاف حسین کی طرف اشارہ تھا، اسی طریقے سے اب ایک بار پھر کراچی جو ہے وہ افواج پاکستان کو پکار رہا ہے۔ تو رینجرز کے ذریعے وہ ساری صفائی کی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے کہ الطاف حسین ایک دہشت گرد قرار پایا، اور اب وہ مقدمے بھگت رہا ہے۔ تو مفرور، یہاں پہ مفرور ہے، وہاں پہ مقدمے بھگت رہا ہے، اور وہاں پہ کراچی ایک پرامن شہر بن گیا۔ تو جناب آرمی چیف کراچی میں پہنچے، اور رات گئے، ان کی 6 گھنٹے طویل اجلاس ہوا، اور 6 گھنٹے کے طویل اجلاس میں کراچی کے معاملات زیر بحث آئے، کراچی کے مسائل کیا ہیں اور اس کو کیسے نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد 6 گھنٹے میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، اور اس میں پھر کل جو ہے بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی، وہ تقریباً 3.5 گھنٹے رہی۔ پھر ریٹائرڈ آرمی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، معین حیدر، جنرل معین حیدر جیسے ہیں، اس طرح کے سینئر لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ سارا ایک پہلے ایک بنایا گیا جناب روڈ میپ۔ اس کے بعد بزنس کمیونٹی سے جو بات چیت ہوئی، اور ریٹائرڈ بیوروکریسی سے، ریٹائرڈ ملٹری لیڈرشپ سے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں،
تو جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اب افواج پاکستان کراچی کے حالات سدھارنے کے لیے جناب آگے بڑھ رہی ہے اور کراچی کے لیے ایک میگا پلان تیار کیا جا رہا ہے، بڑا پروجیکٹ، بڑے منصوبے، اور یہ 3 سال کا منصوبہ ہے، 3 سال کا پلان، 2 پلان تیار ہو رہے ہیں، ایک لانگ ٹرم ایک شارٹ ٹرم۔ اب اس میں جو یہ بظاہر تو کراچی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کے اندر ہی ایک خبروں کا انبار بھی ہے۔ اب 3 سال کا پلان تیار کیا جا رہا ہے، نیا انڈسٹریل زون بنے گے اور نئی انڈسٹریل زون جو ہے وہ شہر سے باہر، پھر سیوریج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، سڑکوں کا مسئلہ، تمام الیکٹریسٹی کا مسئلہ، جو اطلاعات ہیں، جو پلان ہیں، وہ ہے جناب کہ کراچی کو جدید ترین ماڈل سٹی بنایا جائے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنایا جائے، جیسے کہ دبئی ہے، جیسے کہ ابوظہبی ہے، جیسے کہ دوحہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی ممالک آپ دیکھ لیں جن کے ساتھ بندرگاہیں ہیں اور وہ اس وقت کلاس کے شہر ہیں، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کا شہر کراچی جو ہے بالکل اس میں سہولتیں نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ ساری چیزیں اب فی الحال تو ہمیں آرمی چیف نظر آ رہے ہیں ادھر، اور 3 سال کا پلان ہے، اور بزنس کمیونٹی نے بھی اور ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں نے بھی کافی سوالات بھی کیے، کافی گفتگو بھی ہوئی، اور اس میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم ہے جناب، وہ آن بورڈ ہے اور وہ تیار کر رہی ہے ایک 3 سال کا پلان اور ایک لانگ ٹرم پلان۔ اب اسی دوران اب یہ اس کو یہیں روکتے ہیں، اسی دوران شہباز شریف صاحب پہنچے آصف علی زرداری صاحب کے گھر اور ان کے ساتھ کوشش کی، ان کے ساتھ ایجنڈا یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جائے اور تحریک چلائی جائے اور ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ یہ شہباز شریف صاحب پیغام لے کے گئے اور اس کے بعد وہاں پہ تقریریں بھی کی گئیں کہ جناب ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ تو یہی شہباز شریف صاحب تھے جو آپ کو معلوم ہی ہے زرداری صاحب کے بارے میں کیا کیا کہتے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک موو ہے۔ پہلے میں اس کی خبر دے دوں آپ کو کہ یہ مذاکرات جن کے بالکل ناکام ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے، اور زرداری صاحب نے یقیناً ان کو کہا کہ جی میں وہی ہوں جن کو آپ نے گریبان پھاڑ کے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا تھا، اور جس حالت میں ہم آج ہیں، زرداری صاحب ہیں، فریال تالپور ہے، ان کے دوست ہیں، اومنی گروپ ہے، سب کا سب جیل میں، تو یہ بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ تو ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی بات چیت چل رہی ہے اور اس میں ملٹری لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان یعنی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور مقامی جو کراچی کا نیا ایڈمنسٹریٹر آنا ہے، وہ یہ سارے مل بیٹھ کے کراچی کا جو 3 سال کا پروگرام ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اس کے بعد پھر آگے۔ اب یہ جو 3 سال کا پلان بنایا جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 سال کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یا موجودہ جو پارلیمانی سیٹ اپ ہے وہ ہے مزید 3 سال اس کے رہتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق ہو جاتا ہے اور پیکج ڈیل ہو جاتی ہے کہ کراچی کو ہم نے آگے لے کے بڑھنا ہے، کراچی کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، نیا کراچی کیسے آباد کرنا ہے، یہ اگر سندھ گورنمنٹ میں اور وفاقی گورنمنٹ میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور متفقہ طور پہ ایک کراچی میں ایڈمنسٹریٹر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا واضح اشارہ دیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی 3 سال کے لیے ہیں اور پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ بھی 3 سال کے لیے ہے۔ اب یہ ایک پیرالل کام چل رہا ہے۔ اسی چلتے ہوئے کام کو خراب کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب پہنچے ادھر، اور شہباز شریف صاحب نے وہی پرانی باتیں دہرانے کی کوشش کی، تو وہ ہیں ان ہاؤس تبدیلی کے چکر میں اور کوئی ایسا کام کرنے کے چکر میں، پھر وہ فریش الیکشن بھی چاہتے ہیں۔ تو زرداری صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات
ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہوئی، لیکن اس سے زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یا وفاقی حکومت کو ضرورت ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک بڑی جماعت، خواہ وہ مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس کے کام ہیں، جو مسائل ہیں اہم قومی مسائل، اس پہ یہ دونوں آگے بڑھیں، کیونکہ فیٹ اپ پہ قانون سازی ہونی ہے، اور فیٹ اپ پہ جوائنٹ سیشن ابھی نہیں بلایا جا رہا، اور وہ تب بلایا جائے گا جو میری اطلاعات ہیں کہ انتظار کیا جا رہا ہے، جو پس پردہ بات چیت چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی سندھ حکومت میں کراچی کے حوالے سے، تو اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر مستقبل میں بھی جو پارلیمان کے اندر لیجسلیشن کے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور جو ایک ہینڈی کیپ ہے پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں کم ہے، سینٹ میں زیادہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو جناب پیپلز پارٹی کا معاملات اگر پی ٹی آئی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں، سندھ حکومت وفاقی حکومت ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، منیمم ایجنڈا طے کر لیتے ہیں، تو اس میں مسلم لیگ نواز کہاں ہوگی؟ جبکہ مسلم لیگ نواز کیا چاہتی ہے جی؟ فوری الیکشن ہو، ہلہ گلہ ہو، یہ سب کچھ گھر جائیں اور آگے بڑھیں۔ اب یہ وہ تصویر ہے جس کے لیے شہباز شریف صاحب کو جانا پڑا، جبکہ دوسری جانب میں نے کہ یہ کہا ہے اب عمران خان صاحب نے جانا ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت جائیں گے کراچی جب سارے معاملات طے ہو جائیں گے، موڈیلٹیز طے ہو جائیں گی، تو اس کے بعد کراچی جا کے یہ اناؤنس کریں گے وزیر اعظم عمران خان ایک بہت بڑا ترقیاتی ڈیولپمنٹ کا پیکج کراچی کے لیے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کراچی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ ہے، اور آپ کسی بھی ملکی بندرگاہ کو لے لیں، اور جس شہر کے ساتھ بندرگاہ لگتی ہے وہ انٹرنیشنل سٹی کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ کو میں مثالیں دے چکا ہوں۔ تو اس حوالے سے اس لیے افواج پاکستان یہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہ کیونکہ پاک بحریہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے دفاعی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کراچی جو ہے۔ تو اس لیے افواج پاکستان اب میدان میں آئے ہیں، قمر جاوید باجوہ آرمی چیف وہ خود وہاں بیٹھے ہیں اور طویل ترین نشستیں کی ہیں، اور اب امکان یہی ہے کہ ایک اہم ترین پیکج جو ہے اس پہ بات ہوگی اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔